ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکھر میں اس وقت ہم موجود ہیں جی، اور خورشید شاہ صاحب کے گھر پہ۔ چاہتا ہی ہوں کہ برسی کے حوالے سے بے نظیر محترمہ کی برسی ہے، آج 10ویں برسی ہے، اور بیفور آئی اسٹارٹ مائی شو میں کافی دفعہ یہ چیز ریپیٹ بھی کر چکا ہوں، لیکن ایک چیز میرے کریڈٹ میں سمجھ لے جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب محترمہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت محترمہ کی جب ڈیڈ باڈی تھی وہ سینٹرل ہاسپٹل راولپنڈی میں لائی گئی، تو میں اور ایک میری کولیگ تھی، وی ور دا اونلی پیپل، اونلی جرنلسٹ جو وہاں پہ موجود تھے، اور ایک چھوٹا سا کمرہ جس کے اندر ہم نے کوئی 3-4 گھنٹے گزارے، اور جسٹ اکراس دا روم ایک دوسرا کمرہ تھا، اس کے اندر ان کی ڈیڈ باڈی موجود تھی۔ وہ جو وقت تھا جو ہم نے گزارا 3.5-4 گھنٹے، وہ میں ضرور کسی وقت شیئر کرنا چاہوں گا، لیکن اس وقت پوری پیپلز پارٹی غمزدہ تھی، اور کوئی بھی اس میں ہو، جتنے لوگ وہاں پہ تھے، کیونکہ جلسے سے آ رہی تھی محترمہ، تو سب لوگ وہاں پہ غمزدہ تھے۔ اینڈ سیکنڈلی ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ میاں محمد نواز شریف صاحب آئے، اور انہوں نے ایک جھلک دیکھی محترمہ کی ڈیڈ باڈی کی، اینڈ وین ہی واز گوئنگ ٹورڈز ہز کار، جب گاڑی کی طرف جا رہے تھے نواز شریف صاحب، تو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے۔ خورشید شاہ صاحب آج برسی ہے محترمہ کی، اور سیاست تو ہوتی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن when it comes to like ایسی سچویشن جب بن جاتی ہے تو اس وقت سارے سیاستدان جو ہیں وہ غمزدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ویسے آپ لوگ لڑتے بھی رہتے ہیں اور اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں، تو what is this all about؟ کیوں یہ متحد ایک پوائنٹ پہ کیوں نہیں ہو جاتے when it comes to the country؟ رانا صاحب سوال بڑا اہم ہے، اور محترمہ ایسی لیڈر تھی جس کے لیے دشمنوں کے بھی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر محترمہ نے جس سیاست کا بنیان ڈالا اس کا احساس نواز شریف کو تھا، کیونکہ محترمہ کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے ضیاء الحق سے لے کے، اور اس میں نواز شریف بھی کوئی کافی وقت نواز شریف ضیاء الحق کے ساتھ رہے، اور پھر 88 میں جو سیاست چلی، پھر 90 میں پھر چلتی رہی، اور پھر اس کے بعد بھی آصف زرداری صاحب کو جیلوں میں ڈالا گیا، باوجود اس کے کہ بی بی نے اس سیاست کو ختم کرنے کے لیے ایک موقع مل گیا، پھر جب نواز شریف اونٹ کے نیچے آ گئے، یعنی پریشر میں آ گئے، اسٹیبلشمنٹ نے اس کو تھریٹ کیا، اور ایسی سیاست ہو گئی جس سے نواز شریف بالکل خود تو ختم ہو گیا مگر سسٹم بھی ختم ہو گیا۔ بی بی کی اصل سیاست کا جو اس کو فادر کی طرف سے ملی تھی وہ یہی ملی تھی کہ تمہیں اس ملک میں ڈیموکریسی کو سیو کرنا ہے کسی بھی صورت میں۔ تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بی بی نے، لوگ کہتے ہیں کہ بی بی نے بڑی ٹف لڑائی لڑی، لڑائی سیاسی طور پہ لڑی، ایک ایگریسو بی بی جنگ کرنے نہیں جا رہی تھی جیسے آج کل ہو رہا ہے، پولیٹیکل فائٹ پہ بی بی یقین رکھتی تھی ضیاء الحق کے زمانے سے۔ اور اس وقت تو آج تو بہت سے لوگ ہیں، جب ضیاء الحق بہت اسٹرانگ تھا تو پیپلز پارٹی کے بہت اچھے ورکر جو اس کی پیداوار تھے سیاست کی، بھٹو صاحب کی، وہ بچ گئے تھے، باقی کافی لوگ کہ وہ کدھر چلا گیا تو کس نے کیا ایگریمنٹ کیا تھا۔ اس مایوسی کے زمانے میں بی بی نے پارٹی کو اٹھایا، وہ سارا پکچر بی بی کے ذہن میں تھا،
तो फिर बीवी ने नवाज शरीफ को भी पकड़ लिया, साथ लिया और एक नए तरीके से एक सियासत का बुनियाद रखा। और नवाज शरीफ ये चीज़ सोच नहीं सकता था कि बेनज़ीर भुट्टो इतना सॉफ्ट हो जाएगी। और जब बीबी के नज़दीक वो गया तो उसको एहसास हो गया, क्योंकि ये 2-3 मरतबा नवाज शरीफ ने मुझसे बात की थी कि हम दूर रहे, मैं कभी बीबी के साथ नज़दीक नहीं रहा, मगर जब मैं बीबी के साथ नज़दीक गया, उसको देखा, उसके लैंग्वेज, उसकी पॉलिटिक्स को, तो मुझे बात समझ में आई कि सियासत क्या होती है। तो मैं उस वजह से बीवी से इतना मुतासर हुआ कि फिर हमने कहा कि नहीं, हमें कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो हम आगे बढ़ सके। तो नेचुरली वो लीडरशिप जिसके लिए वो जाके देखा, उसकी डेड बॉडी देखी होगी, तो दुश्मन से दुश्मन भी होगा, उसके आंखों में आंसू आ गए होंगे। उसको जो इतनी फाइट करके, लड़ाइयाँ करके यहाँ पहुँची थी। नवाज शरीफ साहब से आपका इंटरेक्शन होता रहा? जी हाँ, जब वो जलावतन थे तब भी हुआ, और जब वो पाकिस्तान आए तब भी हुआ, जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बना तब भी हुआ। मगर नवाज शरीफ ने जो मार खाई है, जो मैं उसको कहता था कि मियाँ साहब तेरे साथ आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं, और मुझे अचकज़ई भी यही कहता था कि यार मियाँ साहब को मैं भी बड़ा समझाता हूँ कि भाई जो तेरे साथ, स्पेशली मैं कहने में कोई हर्ज नहीं मुझे, क्योंकि हिस्टोरिक चीज़ें होती हैं, कि मैं कहता था कि निसार अली और शहबाज से तुझे कभी खैर नहीं मिलेगा। तो मैं तो नाम नहीं ले, नवाज शरीफ की बात करें, ये मुझे अचकज़ई ने कहा, तो वो अकेला है और आप भी। तो मैं कहता था देखें यार, हमने तो उसको खुल के मदद दी है, और उस वजह से पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़े इल्ज़ामात अपने ऊपर बर्दाश्त किए। उसके अलावा पीपल्स पार्टी को जितना लॉस ज़ियाउल हक नहीं दे सका, हमने नवाज शरीफ के साथ मिलके जो सियासत की उसको सेव किया है। हमारा वर्कर, स्पेशली पंजाब का वर्कर की जो सियासत है ज़ियाउल हक से लेके नवाज शरीफ तक, वो अगेंस्ट इस इस्टेब्लिशमेंट की थी। ये जो इस्टेब्लिशमेंट थी नवाज शरीफ की और ज़ियाउल हक की, तो इसके खिलाफ लड़ा है। अब वो देख रहा है कि अगर हम पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के नज़दीक हो गई है तो फिर हम किससे लड़े। तो वो हमारा वर्कर जो नवाज शरीफ के साथ सियासी लड़ाई चाहता था, वो टर्न कर गया पीटीआई की तरफ, जो नवाज शरीफ के साथ लड़ रहा है। मगर उसके बाद भी ये कह दूंगा कि जो नवाज शरीफ से लड़ रहा है वो भी सियासी तौर पर नहीं लड़ रहा है। वो आपने देखा, मैंने 2014 में बड़ा क्लियरली कहा था कि ये एम्पायर कौन है, और एम्पायर कौन सा एम्पायर उंगली उठाएगा। तो वो भी एम्पायर की सियासत करने लगा। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो आज भी एम्पायर की सियासत कर रहा है। अभी भी वो यही बातें कर रहा है कि अब उंगली उठने वाली है। अब ये समझ में नहीं आता कि हम अपने आप को सियासतदान भी कहते हैं, उसके बाद इस किस्म की बातें करते हैं कि लोग इसमें उलझ जाते हैं, भूल भुलैयों में चले जाते हैं कि हम ये सियासतदान क्यों बात करते हैं। तो नवाज शरीफ को मैंने काफ़ी मरतबा अकेले 1-to-1 में भी मैंने नवाज शरीफ से ये बात की थी कि भाई तुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला है सियासत में, तो तेरे साथ सारी अपोजिशन पार्टी, हिस्टोरिक पोजीशन किसी को इतनी नहीं मिली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी नहीं मिली, क्योंकि सियासत तो वहाँ से ही चली ना, बाकी तो पैसे But why did you say this thing? आपने क्यों कहा कि चौधरी निसार से या शहबाज शरीफ से? मैंने नहीं कहा, अचकज़ई साहब ने कहा। अचकज़ई ने मुझे कहा कि यार वो आप लोग उससे लड़ते हो, खड़े हो जाते हो, ये बातें, वो अकेला है। उसके साथ कहा कि कोई नहीं है भाई, वो अकेला है, और वो नवाज शरीफ अकेला है। हाँ, और शहबाज शरीफ से और वो भी इसके साथ कोई खैर की खबर नहीं मिलेगी। अच्छा। और तुम ये अचकज़ई साहब ने कहा। अचकज़ई साहब, अच्छा, आपको कहा? हाँ, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि उसने कभी मुझे रोका नहीं कहने से। अगर रोक देता तो मैं आपसे नहीं बात करता। और फिर ये बातें मैं कहता रहा, मैंने शहबाज के लिए कभी नहीं कहा, मगर निसार के लिए कहता रहा, क्योंकि निसार का जो एटीट्यूड था वो नवाज शरीफ को के लिए दोस्त पैदा करने के बजाय दुश्मन मुखालिफ पैदा कर रहा था। वो कभी पीपल्स पार्टी पे हिट करता था, कभी जरदारी साहब पे, कभी बिलावल पे, कभी हम पे, कभी पीपल्स पार्टी हिस्टोरिक पोजीशन को एक्सप्लॉइट करने की
चीज़ें करता था, तो वो चीज़ें नवाज शरीफ के हक में नहीं जाती थी कि जो हमारी रिलेशनशिप बनी थी वो डैमेज हो रही थी, निसार उसको डैमेज कर रहा था, हिट कर रहा था। तो मैं इसलिए कहता था तेरे साथ आस्तीन के साथ बैठे, और वक्त ने साबित किया कि आज नवाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ भाग के फिर रहा है, ये लोग साथ नजर नहीं आ रहे इस वक्त में। नवाज शरीफ अकेला अपने आप को देख रहा होगा, मगर हम सियासी लोगों ने, हम सियासतदानों ने अब भी एक वही ट्रांच लिया हुआ है कि भाई हम डेमोक्रेसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम सिस्टम चाहते हैं, पार्लियामेंट चाहते हैं, उसके रहते हुए हमें सियासत करनी है। एक चीज़ बताइएगा, आपने कहा कि ये जो सारा सिलसिला है, ये जो चल रहा है सियासत का सिलसिला, और आपने अपनी वर्कर का बड़ा अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिकॉज दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिफ्लेक्ट्स इन पंजाब, जस्ट पंजाब, क्योंकि उसका रीज़न ये है, एंड पार्शली इन KPK ऑल्सो, बहुत पार्शली, लेकिन आपका ये है कि आपने जब अपना वर्कर जो है आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया मुस्लिम लीग नून के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ आपका, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। अब आप उसको जो मर्जी रीजन दे दें, लेकिन आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ नून लीग के साथ। आपने 4 साल उनको हुकूमत करने दी, आपने बिल्कुल कोई ऐसा उनको कोई टफ टाइम नहीं दिया पंजाब में, पीपल्स पार्टी ने। 4 साल तो नहीं, चले 3.5 साल, 3 साल के करीब, 3-3.5 साल। 2014 के बाद भी हम चले, और वहाँ से बात टूटी। मैं आपको करेक्ट कर लूँ कि जब जरदारी साहब की बातचीत करने के लिए जरदारी साहब की मीटिंग थी और लंच का प्रोग्राम भी बनाया था, तो अचानक जब जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट चला तो उसके दूसरे दिन वो कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करना तो अपनी जगह पे हो जाता है, कहीं बिजी हो जाए, न उसका रीजन दिया, नहीं बात की। उन्होंने कहा जी अभी कोई ऐसी मीटिंग सच नहीं। अब आई रिमेंबर दैट ड्राइव-इन में जाना था सर। नहीं, इस्लामाबाद आना था। अच्छा, इस्लामाबाद ड्राइव-इन तो हम गए थे उस वक्त जब मियां साहब खत्म हो चुके थे। अच्छा, पॉलिटिकली कोई जीरो थे उसको उठाने के। So there was a lunch on meeting with the इन प्राइम नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ, लेकिन वो कैंसिल हो गया। उसके लिए ये भी नहीं हुआ कि कहीं एक बंदा अब्रप्टली कैंसिल कर दिया। कोई ऐसा बंदा भी नहीं था, जैसे सामदार होता था, बीच में ब्रिज बनता था, कि वही चला जाता कि जी ये मजबूरी हो गई है, ये मीटिंग फिर रख लेंगे महीने के बाद। किसी ने टेलीफोन तक भी नहीं किया, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी कि कैंसिल है। तो जहाँ से हमारी बात हुई कि हमारे वर्कर ने भी कहा कि देख लो क्या हुआ आपके साथ, कौन सी इज्जत मिली आपको। मतलब किसी ने राब्ता भी नहीं किया, किसी ने फोन भी नहीं किया, और ऐसे ही कोई पैगाम मिल गया आप लोगों को कि जी वो लंच जो होना था मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वहां से मसले शुरू हो गए। लेकिन वो वर्कर वापस आ सकता है आपका? अगर वो वर्कर वापस नहीं आएगा जो नाराज है आपसे पंजाब के अंदर, और वो लड़ता रहा सारी जिंदगी आप लोगों के साथ मिल के, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और नून लीग के साथ भी, वो वापस आएगा PTI से? मैंने देखा है कि काफी वर्कर वापस आए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, काफी, बहुत बड़े तादाद में काफी वर्कर जब से बिलावल ने टेक ओवर किया हुआ और चल रहे हैं। वो मिसाल आपको 2 दे दूंगा मैं। एक इस्लामाबाद का जलसा, आपको ज़ाती तौर पे इसका इल्म है कि लोगों ने कहा कि ये परेड ग्राउंड सवाए इमरान के कोई नहीं भर सकता, मगर इमरान ने भी पूरा नहीं भरा था। मैं रात को गया तो मुझे वो जो लोग थे उन्होंने कहा था इमरान की आखिरी कुर्सियाँ यहाँ तक है। मैंने कहा नहीं, इसको 300 फुट पीछे और ले जाओ। फिर रात को 12 बजे मैंने तकरीबन 15 से 16 हज़ार खुद खड़े होके रात को, हमारे जो मुस्तफ़ा नवाज है वो भी था, नैयर था, सारे थे, कहा रिस्क ले रहे हैं। मैंने कहा मैंने टूर किया है, देखा है, और मैं क्रेडिट दूंगा मुस्तफ़ा नवाज को। उसने कहा कि शाह साहब सही कह रहे हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर। तो सब ने कहा ठीक है। तो हमने एक्स्ट्रा वो कुर्सी, उससे भी ज़्यादा, तो वहाँ पे आम आदमी नहीं था। इस्लामाबाद में आप आए होंगे, जरूर देखा होगा, मगर वहाँ आपको एक क्राउड, चार्ज क्राउड, जहाँ चार्ज क्राउड होता है वहाँ घुटने पे हाथ रख के लोगों को लाने वाला नहीं होता। वहाँ लोग आते हैं, खुद वर्कर को एक सियासत मिलती है। तो एक तो वो चीज़ हमारे लिए आइज ओपनिंग है कि हमारा वर्कर उठ गया है, आ गया है। दूसरा हमने अभी मुल्तान में किया, वो ग्राउंड सिर्फ, बावजूद वहाँ मुल्तान में
عمران کے پاس یا نواز کے پاس بڑے بڑے لوگ ہیں ملتان شہر وہ جیتتے ہیں ہم سے، مگر آپ نے دیکھا کہ وہ اسٹیڈیم کا گراؤنڈ یا ذوالفقار علی بھٹو نے بھرا تھا 70s میں، یا بی بی نے بھرا تھا تقریباً وہ بھی 86 میں 87 میں بی بی نے بھرا تھا۔ اس کے بعد جو آپ کے جرنلسٹ تھے سینئر ان کا کہنا تھا کہ آج بھرا ہے وہ آپ، کہ بلاول نے جو ٹرن لیا ہے سیاست کا، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھٹو صاحب کو بھی دیکھا، میں نے بی بی کو بھی دیکھا، بی بی کے ساتھ تو کام کیا بھٹو صاحب کے زمانے میں، اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، اور پھر آخر میں جا کے ذاتی 1 to 1 بھٹو صاحب کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم، تھوڑا سا بالکل تھوڑا وہ رابطہ ہوا، اور بات چیت، کبھی کوئی میسیجز ہوتے تھے تو بھٹو صاحب سے مل جاتے تھے۔ تو بی بی کے ساتھ بڑا 30 سال ہمارا رہا، بڑا ٹف ٹائم رہا۔ میں آپ کو کبھی بتاؤں گا کہ 70 کلفٹن سے ایک مرتبہ ہمیں کیسے نکلنا پڑا، کہ باہر انٹیلیجنس تھی، ہمیں ٹور پہ جانا تھا سندھ میں، ہم نوجوان 81 میں آئی واز 29 ایئر اولڈ 30 ایئر اولڈ، تو کس طریقے سے ہم نے شورلیٹ گاڑی بڑی، ہمارے ایک پارٹی کے اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے لوگ تھے، اس کے بڑا شو روم تھا، ادھر سے ایک بہت بڑی جو 50s کی شورلیٹ تھی اس کے پاس کھڑی تھی، اس کو لے کے آئے، ڈکی میں ہم نے بیڈ بچھایا اور سیٹ پیچھے والی کھول دی کہ سانس لگے، آگے کر دی سیٹ کو، کہ بی بی اندر سارے کمرے ہوئے، گاڑی کھڑی ہوئی، بی بی آ کے سو گئی اس میں، اور پھر یہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں نکلنے نہیں دیتے تھے، بی بی کہتے تھے کس طریقے سے بھی سپر ہائی وے ٹول پلازا کرنے کو، پھر پرواہ نہیں، ہم نے وہ نکل کے گئے اور سپر ہائی وے ٹول پلازا کراس کیا، اور پھر بی بی بیٹھی، اور پھر ہمیں نو شورم میں پھر روک دیا۔ اور آج ایسا کوئی سیاستدان ہے؟ یہ ایک دفعہ اور بھی ہوا تھا، پتہ آپ کو کہاں پہ؟ اسلام آباد میں بی بی نے جانا تھا، لیاقت باغ پہنچنا تھا، ہوم ہم تھے نا جس طریقے، مگر وہ بی بی ڈکی میں نہیں تھی، اب وہ ڈگی میں نہیں تھی، آپ مجھے لیکن وہ بھی وہ اسی طرح وہ پورا گھیرا تھا، اسی سے نکل گئی تھی۔ اس میں ہم تھے، فاروق لغاری تھا، یہ میں جرنلسٹ ہوتا تھا اس میں نیوز اخبار میں کام کیا کرتا تھا، اور میں اس کور کرنے گیا ہوا تھا وہ، تو بی بی جب گھر کے اندر سے نکلی نا، تو باہر انہوں نے وہ پولیس والے تھے، تو آپ لوگوں نے تو گھیرا شیرا اس میں توڑ کے نکل گئے نا، تو پولیس والوں نے اس افراتفری میں نا اس میں تھوڑی سی ڈنڈے شنڈے چلائے اس میں، تو ایک ڈنڈا میری بھی کمر پہ پڑا ہوا، میں بھی کچھ 10 ایک دن لیٹا رہا۔ بتا رہا ہوں آج کے کیا فیصلہ تھا، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، ڈکی میں سفر کرنا اقتدار کی جنگ نہیں تھی، کرسی کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک اسٹرگل تھی جو بی بی نے کی، جو پریکٹیکل پالیٹیشنز تھی، اسٹرگل تھی کہ بھائی ڈکی میں، بھائی ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہے، نہیں چھوڑتے، سیاست کرتے ہیں، گھر میں بند کر دیا ہے، اب میں کیا کروں جی، جیسے آج کل ہو رہا ہے، لوگ گھروں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ڈنڈ مارتے رہتے ہیں، نیچے ورکر مار کھاتا ہے، نیچے نہیں اترتے، میں تیری موڑیاں موڑ دوں گا تو گٹیا موڑ دوں گا، اوپر نیچے نہیں۔ آج تو سیاستدان لاٹھی کھانے کے، بیگم صاحبہ نے اسٹیڈیم میں جا کے کیوں گئی، لاٹھیاں کھائیں پریکٹیکلی، اور ہم لوگ اس طریقے سے مارے کھاتے رہے، کوڑے کی سزائیں ہمیں ہوئی، مجھے 10 کوڑے لگنے کی سزا ہوئی، صبح کو مجھے 10 کوڑے، رات کو جا کے وہ 12-1 بجے ایک سپاہی نے آ کے بتایا، سارے لوگ جاگ رہے تھے جیل میں کہ جی آج صبح کو شاہ صاحب کو کوڑے لگنے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، میں نے کہا بھائی سو جاؤ، صبح لگنا ہے، کیا کروں گا، تو نہیں کہ ہم نہیں سوئیں گے، بس آپ کے ساتھ بیٹھے سینٹرل جیل میں، مگر رات کو 12 بجے آیا کسی نے آ کے خوشخبری دی کہ شاہ صاحب وہ ابھی کوڑے کی سزا رک گئی ہے، تو پھر ہم 2-2:30 بجے سو گئے۔ تو یہ اسٹرگل کوئی اقتدار کی اسٹرگل نہیں تھی، یہ اسٹرگل تھی کہ لوگوں کو اٹھانا تھا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں بھٹو صاحب کا، آپ نے شاید پڑھا ہوگا ضرور پڑھا ہوگا، کہ بھٹو صاحب نے اپنی 28 مارچ کی اسپیچ میں 1977 میں کہا کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا جاگیردار بڑے صغیر کا بیٹھا ہوا ہے، میں نہ ایگریکلچر ریفارمز پہ خوش ہوا اتنا، نہ میں کسی اور نیوکلیر پاور دیا، آئین دیا، میں اتنا خوش نہیں، میں جب
60s में उस सर नवाब के पास गया था कि लोग गुलाम की सूरत में नीचे आते थे, घुटनों के बल बैठते थे और सलाम करते थे, फिर पीछे हटते जाते थे। उस वक्त देखा। और फिर जब 76 में मैं गया वहाँ पे सैलाब में, और लोगों को हमारे यहाँ मूड़े बोलते हैं। हाँ, आप पता नहीं क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं, उधर सारे आदमियों को उधर बैठे हुए देखा, नीचे कोई बैठा हो नहीं, हाथ बांध के, और सब बात कर रहे थे नवाब साहब के, नवाब साहब ये मसला है, नवाब साहब ये मसला है, पानी का मसला है, ये इधर से जाएगा। तो अपनी तकीर में भुट्टो साहब ने नेशनल असेंबली में कहा, तो मैंने, मेरी खुशी की इंतहा इतनी रही कि मैंने कहा भुट्टो तू आज कामयाब हो गया, बस यही तेरी थी सियासत कि लोगों को उठ खड़ा करना है, खड़ा करना है, कि खड़े हो जाओ। तो जो भुट्टो साहब ने सियासत की, बीबी ने सियासत की, इक़्तिदार की सियासत नहीं की। आज लोग इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं कि हमें इक़्तिदार चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए, हमें वज़ीर आज़म बनना है। अच्छा, कल की सियासत में, अच्छा आप मुझे बताएं, कोई आपको नजर आता है कि कोई ऐसा कोई चेंज, कोई ऐसी एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, कोई ऐसा कोई हालात चेंज हो जाए जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब वापस इक़्तिदार में आ सकते हैं? नजर आते हैं आपको आते हुए या नहीं? देखिए इस वक्त तो वो नजर नहीं आते। अच्छा, मगर इस बात को देखें कि उसने एग्रेसिव मोड लिया हुआ। व्हाई इज दिस एग्रेसिव? उसको पता है कि जिस किस्म की सियासत में मुझे इन्वॉल्व करके करप्शन में ये सजाएं देंगे, मैं उसको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में तब्दील कर दूं। अच्छा। और इसलिए वो सामने आ गया है एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि नवाज शरीफ साहब खुद एक एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। एस्टेब्लिशमेंट क्या है? आर्मी, सीधी सी बात है, और जुडिशरी, ये एस्टेब्लिश, ये थोड़ी 22 ग्रेड के सेक्रेटरी। अब वहां से ये खुद पैदा हुआ है। आप अंदाजा करें कि नसीम हुसैन शाह उनको बहाल करते हैं, हमें सजाद अली शाह बहाल नहीं करते। जुडिशरी ने हमेशा उनके हक में फैसले दिए। हमें जुडिशरी सजा मौत देती है, उनको रिलीज कर देती है। उनके 10 साल के केसेस भी। आपके साथ मोहब्बत है तो दूसरों ने भी, फौज की तरफ से हमसे ज़ियाउल-हक ने क्या किया, और फिर परवेज मुशर्रफ ने हमारे साथ क्या किया। तो इसको तो सपोर्ट मिली, ये उधर से पैदावार थे। अब वो उससे टकराने जा रहा है, उससे लड़ाई करने जा रहा है। उसके वो ये समझता है कि ये लड़ाई, ये जो देश में आना, और एक बात तो माननी चाहिए कि उसने चीफ जस्टिस को बुलवा दिया। चीफ जस्टिस को बोलना पड़ा जो नहीं बोलना चाहिए था उसको। ये आप नवाज शरीफ की को क्रेडिट दे सकते हैं कि तो उसने, इसका मतलब है कि जो स्टैंस लिया हुआ है मियां नवाज शरीफ ने, एग्रेसिव स्टैंस, वो उसमें ठीक है। वो अपने जो उनके ऊपर इल्जामात हैं करप्शन के, वो इसी एग्रेसिव एटीट्यूड से उसको सेव करना चाहता है। अगर मुझे सजा भी लग गई, हो जाएगा सेव। देखें आगे क्या होता है, मैं उसमें नहीं जाता। चीफ जस्टिस अगर बोलना शुरू कर देते हैं, अगर चीफ जस्टिस ने तो उसको, फैसला, चीफ जस्टिस ने तो बोलते बोलते उनके साथ एक अच्छाई भी कर गया। आपको शायद उस पर एहसास नहीं हुआ क्या कि हुदैबिया केस पे चीफ जस्टिस बोल गया। हुदैबिया के लिए गवर्नमेंट नए रिव्यू में जा रही है। चीफ जस्टिस ने बोल दिया कि देखे मैंने हुदैबिया केस में उनको रिलीफ दे दिया, उनका बनता नहीं था, तो मैं अब वो कैसे रिव्यू में उनको फिर ले लेगा। तो वो तो डिसीजन भी दे गया ना, ये फेवर भी दे गया उनको। अब वो बोला इसलिए कि उसको फेवर देनी है, या बोला इसलिए कि उसको नवाज शरीफ ने। डू यू थिंक दिस वाज राइट कि मैं फेवर दे गया हूं? और ये मैं फेवर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा देखें जी, हमने तो हुदैबिया का केस में क्या किया, हमने उसमें जो हक था, जो सही बात थी, हमने वो कर दी। ठीक है। तो ये जब वो चीफ जस्टिस कह देता है, तो उसके बाद रिव्यू में खुद क्या कहेगा कि वो बात मेरी गलत थी। तो वो उसको कुदरती एक फेवर मिल गई। वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स? देखें, ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है, और इस एग्रेसिव जो एटीट्यूड है मियां नवाज शरीफ साहब का, और टूवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट ने खुद बनाया उन्हें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट उनका एक बड़ा एग्रेसिव एटीट्यूड जो आ रहा है, जुडिशरी के अगेंस्ट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट। तो आप क्या समझते हैं, उनको ये अंदाजा है कि भाई अगर मैं एग्रेसिव एटीट्यूड लूंगा तो जुडिशरी भी डिफेंसिव पे चली जाएगी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी डिफेंसिव पे चली जाएगी? देखिए ये मतलब वो सोच रहे हैं ये मियां साहब प्लान के साथ, उसके जहन में ये प्लान है। आप देखें कि उसकी बेटी बात कर रही है कि चीफ जस्टिस के बाप ने भी कभी ट्विटर चलाया। अब ये कोई लैंग्वेज है?
یہ کیا ہے؟ ہٹ کرنا ہے کہ تم لوگ ہم پہ ہٹ کرو. اب یہ بات سیاست میں کوئی سمجھتا ہے کہ ایسی بات کرو کہ اگلا آپ کو ہٹ کرے جو اوپر بیٹھا ہے, اور جب اوپر والا ہٹ کرتا ہے تو نیچے والا اس سے فائدہ لیتا ہے کہ دیکھو مجھ پہ کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نیچے والے نے جو ہٹ کر رہا ہے اس نے سسٹم کو کتنا تباہ کیا. میاں نواز شریف نے سسٹم کو کتنا تباہ کر دیا. پارلیمنٹ کو اس نے اپنی لونڈی سمجھ دیا کہ بس جو ضرورت پڑے گی تو چلا جاؤں گا, نہیں تو ختم. باہر اپنی سیاست سیر سپاٹے کرنا, گھومنا, پارلیمنٹ میں نہیں آنا. ان کے منسٹروں نے پارلیمنٹ میں آنا چھوڑ دیا, ان کے ایم این ایز نے پارلیمنٹ آنا چھوڑ دیا. تو یہ پارلیمنٹ جب ریڈنڈنٹ ہو جائے, پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو جائے, جس سے ہمیں پاور ملتا ہے سیاسی لوگوں کو, عام آدمی کو جو کسی گاؤں میں بیٹھا ہے, جوتی بھی نہیں ہے, اس کا پاور اتھارٹی بھی وہ جو شیئر کرتی ہے, پارلیمنٹ کرتی ہے, تو وہ ان کو ریٹرن ہوتا ہے. مگر جب آپ اس کو ریٹرن کرنے کے لیے وہاں آئیں گے نہیں, اس کو اس کی حیثیت ہی نہیں دیں گے, تو یہ تو ہونا ہے. اب ان چیزوں سے میاں نواز شریف بچ کے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کرتا ہے, اپنے فیلیور کو بچانا بھی چاہتا ہے وہ, جو اس کا فیلیور رہا ہے. My question is کہ کیا میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو اگریسو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز دا جوڈیشری اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جو میرا اگریسو ایٹیٹیوڈ ہے, اس کی وجہ سے جوڈیشری اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈیفینسو پہ چلی جائے گی؟ رانا صاحب یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے, سمجھ کے کر رہا ہے. اچھا, ہاں یہ ابھی آپ نے تو یہ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے, یہ تو ہر بندے کو پتا ہے. میں آپ کی سوچ سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں نے بھی آپ سے سیکھتا ہوں نا, میں آپ سے سمجھتا ہوں. نہیں, میرے سے کہاں سے, آپ اتنے بڑے سیاستدان ہیں, کیسی بات کر رہے ہیں آپ بھولے ہوئے ہیں. سیکھنے کے لیے ایک فقیر کے دروازے پہ جاؤ, وہاں بھی کوئی سیکھ لیتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہم آپ کی جب باتیں آپ کرتے ہیں تو ہم آپ سے سیکھتے ہیں. یہ تو جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے نا کہ بھائی مجھے ہٹ کرو, مجھے مارو, مجھے معصوم بناؤ, میں معصوم بن جاؤں. اور پھر آپ کو پتا ہے پاکستان کے قوم کا ایٹیٹیوڈ, جو مظلوم ہوتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے کہ اس نے ماضی میں کیا کیا. ابھی آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے؟ آپ طاہر القادری سے ملتے ہیں جا کے, آپ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی نہیں ہے سچ کو سوچ ملتی, آپ کی نواز شریف کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے, وہ سارا نظام لپیٹنا چاہتے ہیں اور خود چاہتے ہیں کہ صاحب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ باتیں ہے کہ 10-15 سال میں لوگ تو کل کی بات بھول جاتے ہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ دیکھیں ہم اقتدار میں بھی ہیں, سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ نئی ہسٹری ہماری نہیں ہے. طاہر القادری کے ساتھ ہم پہلے بھی چلے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نوابزادہ نصر اللہ, طاہر القادری, جے یو آئی, جے یو پی, وہ ہمارا ایک خاموش بھائی ہوتا تھا لاہور سے, وہ مولوی فیروز الدین, یہ ایک تو ہم تو آج آپ نے نوابزادہ صاحب یاد کرا دیے ہمیں. بہت بڑے پولیٹیشنز سے, مگر ہم سارے چلتے تھے ان کے ساتھ. یہی طاہر القادری بی بی بیٹھی ہوتی تھی, چیئر کرتی تھی اتحاد کا, جب نواز شریف برس اقتدار تھے. یہ میں 90s کی بات کر رہا ہوں, 97-98 کی, جب اس نے, تو ہمارا الائنس ان سے بھی تھا, کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ہسٹری کو دہراتے ہیں نا, ہسٹری کیسے چینج ہوتی ہے. یہ طاہر القادری جب ہمارے الائنس کا حصہ 2001 میں 2000 میں نون لیگ بنی, تب بھی طاہر القادری تھا, وہ اس کا حصہ تھا. تو طاہر القادری جب ہوتا تھا تو وہ نواز شریف کے حق میں بات کرتا, آج اس کے خلاف ہے. حالات تبدیل ہوتے ہیں وقت کے ساتھ, حالات تبدیل میں لوگوں کو تبدیل ہونا پڑتا ہے. یہ ضرور نہیں ہے کہ ہمارا کل کوئی مخالف ہے تو آج بھی ہمارا دوست نہیں بن سکتا. یہ تھیوریز ہم نے 70s سے دیکھی ہے کہ ہمیں اصغر خان سے بھی بیٹھنا پڑا, ہمیں مفتی محمود سے بھی بیٹھنا پڑا, ہم نے ولی خان کو جیل میں ڈالا, پھر ان سے بیٹھنا پڑا, وہ ہم سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. ولی خان نے جیل سے نکل کے یہ بات کہی تھی کہ پہلے احتساب پھر الیکشن, آپ کو یاد ہوگا, ہمیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑا. اور آج اسفند یار ولی کے ساتھ ہمارا بیسٹ الائنس ہے. تو اصغر خان کے ساتھ ہمارا بیٹھ کے, ضیاء الحق کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاست کرنی پڑی جو ضیاء الحق کے ساتھ مل کے اقتدار میں آئے تھے. آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ الیکشنز کے بعد
آپ سب کو ساتھ ملا کے حکومت بنانا چاہتے ہیں. ہماری تو سیاست ہے ہی یہ کہ پاکستان میں جب تک جمہوریت مستحکم ہو، پارلیمنٹری سسٹم مستحکم ہو، سب کو ساتھ لے کے چلے. ہمارے پاس 2008 میں کتنے ممبر تھے؟ 127. 28. ڈیمانڈ ضرورت کتنی ہے؟ 772. ہمارے پاس 50 کے قریب تقریباً 46 کے قریب شارٹ تھے. سب کو چلایا نا آخری دم تک، اور ٹینیور پہلی مرتبہ پورا کیا. ٹینیور پہلی مرتبہ پورا کیا. اس سے پہلے ٹینیور پاکستان میں زندگی میں کبھی نہیں پورا ہوا. پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کیا. 128 سے کیوں؟ ہم نے 2 ممبروں کو بھی ساتھ لے کے چلے اور 17 ممبروں کو بھی ساتھ لے کے چلے سیاست کی. اور نواز شریف کے ساتھ 75 ممبر تھے، وہ مخالف تھے ہمارے. کھڑے ہو گئے، ہم چلے. ہمیں کچھ بھی کہتے تھے، برا کہتے تھے، بھلا کہتے تھے، ہم ان کو جواب نہیں دیتے تھے. اور ان کے ممبروں کو ایکول جو شیئر تھا ڈیولپمنٹ کا ملتا تھا، ایکول. کیونکہ ہماری سیاست یہ ہے کہ پارلیمنٹرین چاہے مخالف ہو، پارلیمنٹرین چاہے حکومت کا ہو، وہ سارے پاکستان کے عوام سے جو ریاست کا حصہ ہے رہتے، ان کا نمائندہ ہے. ہم اس ایم این اے کو سزا دے کے اس پاکستانی بندے کو کیوں اپنے رائٹ سے محروم کرے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان سمجھے، اس کا حصہ نہ سمجھے، کسی پارٹی کا حصہ سمجھے. ہم نے کبھی نہیں کیا شہر میں، کبھی ڈیولپمنٹ ہوئی یا کچھ بھی ہو. اچھا ایک بات بتائیں، دیکھیں آپ لوگوں کی ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے پہ الزامات بھی ہیں، آپ لوگوں پہ کرٹیسزم بھی ہے آپ کی حکومت پہ جب آپ کی چلتی تھی، یا ابھی سندھ میں ہے، سب کچھ ہے. ایک آپ نے 58(2) بھی زرداری صاحب نے ختم کی 1. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس لے کے آئے جو اگر آج ہوتی، وہ امینڈ نہ ہوئی ہوتی یا 58(2) بھی ہوتی تو عین ممکن ہے کہ ممنون حسین صاحب بھی سلطان رائی بن جاتے آج اور اسمبلیز کو توڑ دیتے. ٹھیک ہے، پاسبل ہے، بالکل. دیر آر پاسبلٹیز. تو آپ لوگوں نے وہ ختم کی، زرداری صاحب خود پریزیڈنٹ بن گئے. ٹھیک ہے، کیا سوچ تھی کہ یار یہ 58(2) بھی اپنے پاس بھی نہ رکھو تاکہ یہ ختم کر دو اس کو، تاکہ کل کو پریزیڈنٹ جو بھی فارغ بھی نہ کر سکے. چیز ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. نہیں، بٹ اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ بہت فائدہ ہوا ہے. ہم اپنے اقتدار، ہم تو آج بھی کہتے ہیں ٹینیور پورا ہو. ہم کب کہتے ہیں کہ ابھی ختم کرو، الیکشن کراؤ؟ نہیں، ابھی تو خیر ختم کرنے کا تک نہیں بنتی کوئی. نہیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں نا. چاہے مخالفت میں ہم چل رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. شاہ صاحب آپ مجھے حکومت بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو آپ نے ابھی پوری مجھے ابھی آپ نے 5-10 منٹ کا جو قصہ سنایا نا کہ آپ اپنی حکومت میں سب لوگوں کو ملا کے چلتے تھے، چاہے 2 بندے ہوں، 2 ایم این اے ہوں، چاہے جتنے بھی ہوں، ان کو سب کو لے کے چلتے تھے آپ. ان کو ایکول شیئر بھی ملتا تھا، ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ملتے تھے. مجھے لگتا یہ ہے کہ الیکشن کے بعد، ناٹ بیفور الیکشنز کے بعد، الیکشن کے ریزلٹ آ جائیں جب، تو انڈیپینڈنٹ بھی بیچ میں آ جائیں تو سب کو ساتھ ملا کے. دیکھیں، ہر پولیٹیکل پارٹیز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم حکومت بنائیں. جو کمٹمنٹ کی ہم نے، اچھا صرف یہ نہیں. لیکن پنجاب میں کیا کریں گے؟ مجھے پنجاب کا سمجھ نہیں آ رہا. ہم پنجاب میں آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی اس مرتبہ آپ کو اچھا رزلٹ دے گی. ہمارا، میں آپ کو ایک پنجاب میں یا کہاں؟ دونوں پہ انشاءاللہ. یعنی سینٹرل پنجاب میں ٹھیک ہے، تھوڑا ٹف ٹائم ملے گا ہمیں، ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم ملے گا. ساؤتھ پنجاب میں ہمارے لیے پبلک کا سافٹ، کیونکہ وہاں ہمارا امیج جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، صرف پیپلز پارٹی اس پہ کمٹمنٹ میں پورا اتر رہی ہے. وہ جو کیا تھا اس وقت بھی ہم نے کیا. یہ ریئلائزیشن عام ساؤتھ پنجاب کا جو اپنا رائٹ مانگ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی ہمارے لیے کچھ آگے کر سکتی ہے. اور پیپلز پارٹی نے کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کو بھی اپنا نام دے دیا، گلگت بلتستان کو بھی اپنا نام دیا. فاٹا پہ بھی ہم اسٹینڈ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. آج آپ کو ساؤتھ پنجاب پہ عمران خان سے بات کرواؤ، کبھی نہیں کرے گا. ہم اوپن بات کرتے ہیں. نواز شریف سے کرواؤ، نواز شریف نے تو خیر سپورٹ ہی نہیں کی. ہم تو جب بل لے کے آئے تھے، ہمیں 2/3 چاہیے تھے، ہم نے سارا پروسیس چلا تو ہمیں ہے. مگر ایک چیز میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی اقتدار کے لیے لڑائی نہیں لڑ رہی. اس کے لیے کر رہی
ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ جو سسٹم ہے، جمہوری سسٹم ہے، پارلیمنٹری سسٹم ہے، یہ مضبوط ہو، یہ مستحکم ہو، اور پاکستان کی ترقی بھی تب چلے گی. بٹ ڈونٹ یو تھنک شاہ صاحب کہ جو پارلیمنٹیرین ہے جو بیٹھتا ہے اپر ہاؤس میں یا لوور ہاؤس میں اور وہ وہاں پہ پالیسی بنائے، صرف پالیسی بنائے، گلیاں اور سڑکیں نہ بنائے، ٹھیک ہے، اور گلیاں اور سڑکیں بنانے میں لگ جائے گا یا ڈیولپمنٹ فنڈز لینے کے چکر میں لگ جائے گا تو پھر پالیسی نہیں بنے گی. جب پالیسی نہیں بنے گی تو ملک ادھر سٹینڈ سٹل پہ آ جاتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں ایگری کر رہا ہوں. یہ ہمارا کام نہیں ہے، بالکل صحیح. نوکریاں دینا ہمارا کام نہیں ہے. یہ پالیسیز بنے، سسٹم ہو، اس کے تھرو جاب بھی ملے، اس کے تھرو ڈیولپمنٹ بھی ہو. بھٹو صاحب نے ایک ادارہ بنایا تھا جس کو رورل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. کہا کہ ہمیں اس کے تھرو انٹیریئر کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے تھرو شہروں کو میں جو مائگریشن ہو رہی اس کو روکنا ہے. پر اس کو وقت نہیں ملا، اور وقت نے ڈیولپ نے آ کے یہ ساری چیزیں ختم کر دی. ابھی تک ہم مانتا ہوں ہم نے کوئی پالیسی نہیں دے رہے، نہ یوتھ پالیسی ہم دے رہے ہیں. مجھ سے کل ایک آپ کے صحافی نے پوچھا کہ سر آپ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے یوتھ پالیسی کیوں نہیں دی. میں نے کہا آپ کو اگر ہسٹری کا پتہ نہیں ہے، نوجوان ہے تو آپ کو پتہ پڑ جائے گا. پہلی مرتبہ یوتھ منسٹری بنی پیپلز پارٹی کے زمانے میں، اور پہلا وزیر جو بنا تھا وہ پرویز علی شاہ صاحب بنے. پرویز علی صاحب. اور پہلی یوتھ کو جو فیوچر یوتھ کی پلان تھی وہ بی بی نے کی تھی پولیو کی صورت میں. تو بی بی نے کہا کہ میں آنے والی اپنی نسلوں کو لنگڑا لولا نہیں بنانا چاہتی، یہ چیز ہے جو ہمیں کرنا. اس کو بی بی نے آسفا کا نام دے کے شروع کیا تھا کہ اپنے یوتھ کو سیو کرے جو آنے والی نسلیں ہیں. تو یہ میں نے کہا ایک میسیج تھا جس کو ہمیں کنٹینیو کرنا تھا. ہمیں وقت نہیں ملا، 18 مہینے ملے ہمیں اور ہم اپنا کام نہیں کر سکے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. 100% ہمیں پارلیمنٹ اور مضبوط ہو جائے گی جب یہ چیزیں ہم سے پالیسی بنائے، پارلیمنٹ مضبوط ہو جائے گی. ملک میں دہشت گردی ہے، ہمیں پالیسی بنانی چاہیے، کیا کرنا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان ہے، اس پہ عمل کیسے. ہم لگے ہوتے ہیں یہ نوکری چاہیے، یہ ٹرانسفر چاہیے، یہ پوسٹنگ چاہیے، یہ ڈیولپمنٹ چاہیے، 30 کروڑ چاہیے. ہاں بالکل ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کو لکھ کے دیں کہ میرا علاقہ ہے یہ، اس میں ایجوکیشن کے لیے ہمیں یہ چاہیے، یونیورسٹی کے لیے یہ چاہیے، ہاسپٹلس چاہیے، ہمارا یہ شیڈول ہے، یہ آپ پلیز دیکھ لیں. چیف منسٹر کو لکھ دو. وہ اپنے پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے تھرو پانی کی پالیسی ہے وہ لکھنا چاہیے. باقی یہ نہیں کہ ڈپٹی کمشنر کو میرے 20 کروڑ بھیج دو کہ میں اپنی اسکیم میں بنا کے دے دوں، یہ گلی بناؤ، یہ کوچا بناؤ، اور پھر ان سے کمیشنیں لیں اور پھر جیب میں اور 90 لیں تبھی بدنام کہ 20 کروڑ روپے لے گیا. اب بھائی 20 کروڑ تو ڈیولپمنٹ کے لیے گئے نا، کھائے ہوں گے تو 1 کروڑ کھایا ہوگا بدبخت نے. بدنامی یہ الگ پارلیمنٹ کے لوگوں کی نظروں میں سیاستدان گرتا جا رہا ہے. جی ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ شاہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا. اور آج برسی ہے جی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، اور اس لیے یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے اور شاہ صاحب نے وقت نکال کے آج ہمیں ریئلی تھینکفل ٹو ہم کہ انہوں نے مصروفیات میں سے وقت نکالا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.